بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، آج کے اس ویڈیو کے اندر آپ کو یہ شرعی مسئلہ حدیث سے واضح کیا جائے گا کہ جب آپ مسجد میں آئیں اور امام صاحب نماز پڑھا رہے ہوں تو آپ کو کیا کرنا چاہیے۔ سب سے پہلے جو نمازی آنے والا ہے اس کو دیکھنا چاہیے کہ میں نے کھڑے کہاں ہونا ہے، یعنی دائیں طرف امام صاحب کے کھڑے ہونا ہے یا بائیں طرف کھڑے ہونا ہے۔ اور اس پر بہت تفصیلاً میں عرض کروں گا کہ امام کو وسط میں رکھنا چاہیے۔ جب آپ نماز پڑھنے کے لیے آئیں تو سب سے پہلے آپ دیکھیں جس طرف بندے کم ہیں آپ وہاں کھڑے ہوں، یہ نہیں کہ آپ دائیں طرف ہی کھڑے ہو جائیں، دائیں طرف کو ترجیح دیتے ہوئے نہیں، جس طرف بندے کم ہوں، اگر دائیں طرف بندے کم ہیں، صف میں کمی ہے تو آپ وہاں کھڑے ہوں، اگر بائیں طرف صف میں کمی ہے تو آپ بائیں طرف کھڑے ہو جائیں۔ جب آپ آئیں تو سب سے پہلے یہ بات آپ نے دیکھنی ہے کہ آپ نے کھڑے کہاں ہونا ہے۔ جب آپ کھڑے ہو گئے تو پھر دیکھیں کہ امام صاحب کیا کر رہے ہیں۔ جو امام صاحب کر رہے ہیں آپ اپنی نماز کو شروع کر کے تکبیر تحریمہ کہہ کے امام کے ساتھ شامل ہو جائیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، حضور فرماتے ہیں اذا اتا احدکم الصلاۃ، جب تم میں سے کوئی نماز کے لیے آئے اور جو حالت میں امام ہو تو اس کو بھی ویسے ہی کرنا چاہیے جیسے امام کر رہا ہے۔ اگر امام رکوع میں ہے تو آپ نماز شروع کر کے رکوع میں امام کے ساتھ مل جائیں، اگر امام سجدے میں ہے تو آپ اپنی نماز کو شروع کر کے وہاں فوراً سجدے میں چلا جائیں، بلکہ آپ انتظار نہ کریں۔ بہت سارے احباب ایسے ہوتے ہیں اگر دیکھیں کہ امام صاحب سجدے میں ہیں تو وہ کھڑے رہتے ہیں، انتظار کرتے ہیں کہ جب امام صاحب کھڑے ہوں گے قیام میں جائیں گے پھر ہم نماز شروع کریں گے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ حدیث میں یہ بات واضح ہے کہ جس طرح امام کر رہا ہو جب آپ آئیں تو آپ اسی میں شامل ہو جائیں، جو امام کر رہا ہے وہی آپ کریں۔ سجدے میں شامل ہو گئے امام کے ساتھ تو کیا اس کو رکعت شمار کریں گے یا نہیں کریں گے؟ یاد رکھیں اس کے متعلق حدیث پاک واضح ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا جئتم الی الصلاۃ، جب تم نماز کے لیے آؤ ونحن سجود فاسجدوا، اگر ہم سجدے میں ہیں تو تم بھی سجدہ کرو۔ آگے حضور نے فرمایا ولا تعدوا شیئا، اور اس کو کوئی چیز شمار نہ کرو، ومن ادرک رکعۃ فقد ادرک الصلاۃ، آگے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے رکعت کو پا لیا اس نے نماز کو پا لیا۔ اب حدیث کے ان الفاظ پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کا مطلب ہے جس نے رکوع کو پا لیا اس نے نماز کی رکعت کو پا لیا، اور جس نے نماز کی رکعت کو پا لیا اس نے نماز کو پا لیا۔ تو یاد رکھیں اگر آپ سجدے میں امام کے ساتھ شامل ہوتے ہیں تو اس کو رکعت شمار نہیں کریں گے، ہاں اگر آپ رکوع میں امام کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں تو وہ آپ کی رکعت شمار کی جائے گی۔